السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر شعبان کی 10 تاریخ ہے، اور محترم حضرات انگریزی کے اعتبار سے مارچ کی 3 تاریخ ہے، جو ہمیں جمعہ کے دن پر یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں سورہ نساء اور 5ویں پارے کی جو 30ویں آیت ہے جو ہمیں تلاوت کی ہے، اس کو سننے کا اللہ تبارک و تعالی موقع دے رہے ہیں۔ محترم حضرات، ویسا تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، شعبان کے مہینے میں ہم داخل ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک ایسے مہینے کے انتظار میں ہیں جس میں رحمت، برکت اور آگ سے آزادی کا مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ تو اس کے حصول میں یعنی اس کے استقبال میں ہمیں جمع ہوئے ہیں۔ ویسا ہی محترم حضرات، ہمارا جو اس جمعہ میں جو عنوان ہے وہ آخری عنوان ہے، اور اس کے بعد رمضان کے متعلق ہمیں باتیں بتائے جائیں گے، اور آخری عنوان میں ایک ایسا عنوان ہے جس کو ہم سمجھے بغیر نہیں رہ سکتے کہ یہ بھی اسلام کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی بتاتا ہے کیا۔ ویسا ہی بہت سارے افراد کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں ہوتے ہیں، کوئی آدمی خودکشی کر لیتا ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے ہی اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے۔ اسلام میں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور محترم حضرات، اسی کے متعلق آپ تمام حضرات کے سامنے قرآن اور احادیث کے روشنی میں آپ کو چھوٹی موٹی بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ محترم حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے، اسلام میں بالکل خودکشی کرنا حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے، اور اپنی جان، یہ جان اور مال اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، جان اور مال اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ نعمت کوئی آدمی پانی پی، ایک نعمت ہے پانی، مجھے نہیں چاہیے ایسا پھینک دیا ہو تو آدمی مر جاتا ہے۔ ویسا ہی آدمی کو ایک بڑی بیماری لاحق ہو گئی ہے، آکسیجن دینا ہے، انجیکشن وغیرہ دینا ہے، گولی دوا کا اس کو انتظام کرنا ہے،
ٹانک وغیرہ ڈالنا ہے اس کے یعنی شریر میں ڈالنا ہے، ڈالنے ہی سے وہ آدمی ریڈی ہوتا ہے۔ مجھے نہیں چاہیے کہے گا تو یہ آدمی کیسا بچے گا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت دے رکھی ہے جس کو ہر آدمی تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے من نطفہ خلقہ فقدر، قرآن مجید کہتی ہے انسان کی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ ایک خطرے سے بنا ہوا انسان ہے، ایک خطرے سے بنا ہوا انسان ہے۔ اس کو ہمیں اشرف المخلوقات جیسی تعلیم دی اور تربیت کری، اور ساتھ ساتھ میں محترم حضرات یہ جو ہمیں اس امت میں پیدا کیے ہیں، اور ساتھ میں ہمیں قرآن مجید ملا ہے، ساتھ میں صحابہ جیسے اقتدا کرنے کے واسطے، ان کے پیروکار بننے کے واسطے یہ جیسا بڑا عملہ ملا ہے، ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ بہت سارے افراد اسلام کو جانے بغیر ہی یہ کام انجام دیتے ہیں، بالکل سراپا غلط ہے، اور اس چیز کو ہمیں دور دور تک بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ ویسا ہی بعض افراد کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے، کوئی آدمی خودکشی کر لیا اور آدمی جان دھو کر بیٹھا، اور محترم حضرات اس سے بچنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا اسلام کے طریقے سے۔ اور آدمی جان دھو کر بیٹھے گا، اور بیٹھتے آجو باجو کے افراد کہتے ہیں اس کی روح ادھر ہی ٹپکتی رہتی ہے، اس کی روح ادھر ہی ٹپکتی رہتی ہے، اس کے گھر کے آس پاس ہے۔ بالکل ایسی کوئی بات نہیں۔ آدمی اگر مرنے کو طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا بولے تو ختم، کوئی فرشتے کیا نہیں کر سکتے، کوئی فرشتے بھی کیا بھی نہیں کر سکتے، کوئی فرشتے کا ایک وقت ذرہ برابر، ایک سیکنڈ بھی ذرہ برابر ملکul موت دیری نہیں کرتی ہے، کسی آدمی کو یہاں دیری نہیں ہے۔ محترم حضرت ویسا ہی جان نکال لیتے ہیں، اور جان نکالنے کے بعد یہ آدمی آپ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب یہ نعمت ہے، نعمت کو اپنے ہاتھ سے دبا لیا، ختم کر لیا، ختم کر لینے کے بعد یہ آدمی اللہ کی موت سے نہیں مرا، تو اللہ اس کے تقدیر میں ایسا ہی مرنا تھا، ایسا مر گیا۔ آدمی ڈوب کر مرنا تھا، ڈوب کر مر گیا، آدمی جل کر مرنا تھا، جل کر مر گیا، آدمی روڈ پر حادثے کی موت مرنا تھا، مر گیا، آدمی پھانسی پر لٹک کر مرنا تھا، مر گیا، آدمی ادھر سے بڑی بیماری میں مبتلا ہو کر ختم ہونا تھا، ختم ہو گیا، آدمی وبا کی مرض میں ختم ہونا تھا، سیلاب کی زد میں ختم ہونا تھا، ختم ہو گیا ہے، اس کی تقدیر میں ایسا ہی موت لکھی ہوئی ہے، اسی لیے اسی موت میں چلا گیا ہے۔ محترم اللہ ویسا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں آدمی کو خیر کی موت بھی چاہیے، آدمی کو خیر کی موت بھی طلب کرنا ہے، موت نہیں مرنا آج میری موت آ جاتی، آج مجھے ختم ہو جاتے، ایسا نہیں، بالکل کسی کو بددعا بھی نہیں دے سکتے، یہ آدمی ختم ہونا بالکل حرام ہے، میں بیٹھا فلانا آدمی مر جانا بالکل حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بددعا کسی کے حق میں مرنے کی بددعا نہیں دینا چاہیے۔ اور دوسری بات کیا ہے، آدمی ختم ہونے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا، اس کی روح وغیرہ ادھر نہیں بھٹکتی، ختم ہو گیا۔ محترم حضرات تقدیر ہر چیز کو بدل سکتی ہے، تقدیر دعا، ہمیں دعا کریں گے سب کے سب اعمال تقدیر کو بھی بدل سکتے ہیں، بدلنے کا مطلب ہمارا دعا کا ہتھیار، آدمی کے کسی آدمی کے حق میں اگر ڈوب کر مرنے کی اور اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے ہو، آدمی دعا کرتے رہے گا اے اللہ مجھے کلمے والی موت دے، اے اللہ مجھے نماز والی موت دے، اے اللہ مجھے تیرے گھر میں آ کر سجدے والی اور رکوع والی اور قرآن پڑھتے پڑھتے اور کسی کے یہاں نیک کام کرتے کرتے، یہ دعا جائز ہے، ہم مانگ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہمیں ختم ہو جائے۔ محترم حضرات یہ جو افراد ہیں یہ ہمیں ایسا ہمارے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی چیز ہے کہ آدمی مرتے ہی ادھر بھوت بن کر آتا ہے، یہ بن کر آتا ہے، بالکل غلط بات ہے، اور جنات وغیرہ رہتے ہیں یہ صحیح بات ہے۔ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیے ہیں، ہمارے نظروں سے غائب ہیں،
اور اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. آدمی خودکشی کر لیا, اس کا مکان لینے کے واسطے کوئی تیار نہیں. آدمی ایسا جل کر کوئی سلنڈر پھٹ کر مر گیا, آدمی کے یہاں مکان فروخت کر رہا ہے اور جگہ وغیرہ فروخت کرنے کی کوئی لینے کے واسطے تیار نہیں تھا. اسلام میں ایسا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. محترم حضرت, آپ چلیے آپ روشن ڈالیں گے احادیث کے اندر کیا ہے اور قرآن مجید کے آیات کے اندر کیا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں اور 5ویں پارے کی آیت میں بیان فرماتے ہیں, آدمی اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے نہ ہلا کرے, اپنے ہاتھ سے ہلاک نہ کرے, اپنے ہاتھ سے ہلاک نہ کرے. یہ عام طور پر آدمی کوئی دوائی کھا لیا, عام طور پر پھانسی کے پھنڈے پر لٹک کر خودکشی کر لیا, آدمی جل کر ختم ہو گیا, آدمی انجیکشن وغیرہ لے کر ختم ہو گیا, آدمی دوسرے طریقے سے ڈوب کر ختم ہو گیا. حدیث بیان فرماتی ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے, بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سنا ہے, کوئی آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمت یعنی جان ہے, اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے ایک, یہ جان کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرتا ہے. خاص طور پر کوئی نیزہ وغیرہ لے کر اپنے آپ کو کھوپ لیتا ہے, یعنی اپنے پیٹ میں وغیرہ چھپا لیتا ہے. یہ کل قیامت کے دن آدمی ایسا ہی اٹھے گا اور قیامت کے حساب تک بھی آدمی چھپاتا رہے گا, اور اس کا حساب ہونے تک بھی آدمی اپنے پیٹ کو چھرا لے کر کھوپتے رہے گا. ایسا وہ ویسا ہی محترم حضرات, آگے سنیے بات. اگر کوئی آدمی ڈوب کر انتقال ہو گیا ہے, ڈوب کر مر گیا ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے ہاتھ سے یعنی ہاتھ دھو کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے, قیامت کے صبح تک اور جب تک اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا تب تک آدمی ڈوب کر مرتا رہے گا اور ڈوبتا رہے گا اور ڈوبتا رہے گا, ڈوبتا رہے گا. اور کوئی آدمی جل کر مر جاتا ہے, خودکشی کر لیتا ہے, آدمی اس کا حساب کتاب تب تک نہیں ہوتا جب تک وہ آدمی جلتا ہی رہے گا. آدمی کوئی پھانسی کے پھنڈے پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے, قیامت کی صبح تک یہ حدیث گواہ ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, تب تک آدمی جب تک حساب کتاب نہیں ہوتی ہے, جب تک بھی وہ پھانسی کے پھندے پر لٹکا ہوا رہتا ہے اور پھر نکالتے ہیں, پھر لٹکا ہوا رہتا ہے. ویسا ہی کوئی آدمی دوا وغیرہ پینے کو اپنی یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور قیامت کی صبح تک اسے دوائیں پلاتے رہیں گے اور فرشتے اس کی جان نکالتے رہیں گے. ایسا ہی معاملہ قیامت کی صبح تک ہوتا رہے گا. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرنے پر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جگہ جگہ پر, قرآن مجید کا ایک سورہ ہے, یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 20 سے زیادہ مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے بندے تو دیکھ نظر اٹھا کر میں چرند پرند کو بھی. آدمی تو ہر معاملات میں, خاص طور پر یہ 2020 پر 3 کے معاملات ہو, 2020 پر 2 کے 22 کے معاملات ہو, آدمی پریشان ہوتا ہے اپنے کاروبار سے, آدمی پریشان ہوتا ہے مال و دولت سے, آدمی پریشان ہوتا ہے گھریلو معاملات سے, آدمی ڈپریشن میں چلے جاتا ہے گھر کا ماحول صحیح نہ ہونے کی وجہ سے, آدمی خراب یعنی خراب طبیعت کب ہوتی ہے, اس کو کوئی ٹارچر ہو تبھی خراب ہوتا ہے, اور خاص طور پر اس کو ذہن میں شیاطین والانس یعنی ہمارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے, وہ قیامت سے یعنی عالم برزخ میں وہ یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہت کر آیا ہے, تو جتنے مرتبہ رحم کرے گا اتنے مرتبہ میں بہکاتا رہوں گا. اسی طریقے سے وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. ہر آدمی کو جب مایوس بڑھتا ہے, یہ زندگی تو زندگی ایسی ہے, اگر یہ زندگی رہی تو کیا مطلب, ہمیں ہاتھ دھو کر چلے جائیں گے, اس کے بعد پیچھے دھونے والے جتنے رہیں گے ان کے اوپر مصیبت کے بادل پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کے اوپر یتیم کا بادل اور بیوہ کا بادل ان کے اوپر سر چلا ہوا ہوتا ہے. محترم حضرات, یہ ہمیں یہ عمل کرنے سے پہلے اگر کسی کے دل و دماغ میں کوئی دوست احباب ہو, ان کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے. اسلام قطعاً بالکل
حرام قرار دیتا ہے، جائز طریقہ نہیں ہے محترم حضرات۔ ہر مصیبت کا حل آسانی کے ساتھ ہے، ہر مصیبت کا حل آسانی کے ساتھ ہے۔ وہ تو صحابہ کا دور دیکھیے محترم حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیے، اور ایک مرتبہ اعلان ہو گیا چلو مال غنیمت جمع کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں دستک دیا، اور یعنی گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور ساتھ میں اپنے ازواج مطہرات یعنی اپنی زوجہ کو کہا گھر میں کیا مال و متاع ہے، کیا دولت ہے، کیا کھانے کی چیز ہے، سب سمیٹ کر لاؤ۔ بی بی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے حضور، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور ان کی بیوی کہتے ہیں، اور کہنے کے بعد محترم حضرت خود جاتے ہیں، جانے کے بعد خود جھاڑو لگاتے ہیں اپنے گھر میں، جھاڑو لگانے کے بعد کوڑا کرکٹ یعنی جھاڑو لگانے کے بعد جتنا جو کچرا وغیرہ رہتا ہے ایک تھیلی میں لے کر جا کر اللہ کے نبی کے یہاں جمع کر رہے تھے سب۔ ابوبکر بات کیا ہے، آپ تو اتنا مال لائے اور اتنی بات کیا ہے، یہ چیز لائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آل اولاد آپ کی جان پر قربان ہو جائے، میرے گھر میں جو بھی تھا سب سمیٹ کر لایا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ ہوتا ہے محترم حضرات۔ اتنی تو مفلسی ہمارے پاس نہیں ہے، اتنے تو کاروبار ہمارے ٹھپ نہیں پڑے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کھانے کے واسطے دو وقت کی روٹی بھی میسر ہے، کھانے کے واسطے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظامات کر رہے ہیں، جگہ جگہ پر انتظامات ہو رہے ہیں۔ اور محترم حضرات، جس کے پاس نہیں ہے ہمیں انتظام کرنا چاہیے۔ وہ کیسا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں محترم حضرات، یہ صحابہ کا دور تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ ایک مرتبہ عید کا موقع آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے واسطے جا رہے ہیں۔ اگر میں میرے گھر سے عید کی نماز پڑھانے کے واسطے گیا اور جا رہا ہوں تو طرح طرح کے گھر میں پکوان ہوا کرتے ہیں، طرح طرح کے کچھ کھانا وغیرہ مٹھائی وغیرہ، آج کل کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے، پکا ہوا رہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے پوری دنیا بنائی گئی ہے، جن کے صدقے نبیوں کا سلسلہ چلایا گیا ہے، جن کے صدقے ساتوں آسمان اور زمین بنائی گئی ہے، جن کے صدقے ہمیں نماز پڑھ رہے ہیں، جن کے صدقے ہم روزے رکھ رہے ہیں، جن کے صدقے ہم حج اور عمرہ کر رہے ہیں، جن کے صدقے ہم سب کچھ یہ جو بیٹھے نظر آ رہے ہیں محترم حضرات، جن کے صدقے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، جن کے صدقے میں ہم سب کچھ خیرات کر رہے ہیں محترم حضرات، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کے واسطے، ان کی نماز پڑھانے کے واسطے گھر سے باہر جا رہے تھے، ازواج مطہرات میں یعنی ان کی بیویوں میں سے ایک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج عید کا دن ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر فرشتے کہہ رہے تھے آپ دعا کر دیجئے، احد کے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ جو سعودی عرب میں ہیں، وہ پہاڑ کو ہمیں سونے کے بنا دیں گے، فرشتے بول رہے ہیں۔ یہاں گھر میں کیا ہے ماحول؟ کھانے کے واسطے کیا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے محترم حضرات۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں بس انتظار کر لو۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہمان آ جائیں گے گھر میں اور ان کو کچھ کھانا کھلائیں گے اور وہ ان کو کچھ مٹھائی وغیرہ کھلائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صبر کرو، نماز پڑھ کر آ جاؤں گا اور اس کے بعد کچھ انتظام ہو جائے گا اللہ کی طرف سے۔ تو یہ نماز پڑھنے کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بڑھائے اور ادھر نماز ہو گئی، سب ہو گئے، پورے معاملات ختم ہو گئے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب جا رہے ہیں، گھر میں پکوان کی خوشبو آ رہی ہے، گھر میں پکوان کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور گھر میں کیسا پکوان کی خوشبو آ رہی ہے؟
یہ کیا معاملہ ہے؟ میں جب گھر سے جا رہا تھا، آدھا گھنٹہ قریب ہو گیا، میں کچھ بھی نہیں دیا، گھر میں پکوان کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتے ہیں کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا بات ہے؟ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، کہاں سے آ گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلے گئے تھے، حضرت عثمان غنی کے خادم آئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم آئے تھے، جتنے جو ازواج مطہرات ہیں، جتنے جو ہمارا گھرانہ ہے، وہ گھرانے کے واسطے راشن کا انتظام کر کر چلے گئے ہیں، راشن کا انتظام کر کر چلے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دعا دیتے ہیں، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا۔ یہ جملے کہنا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آخری سانس تک، یعنی جب وہ لوگ ختم ہو گئے، دنیا سے چلے گئے ہیں، تب تک بھی مفلسی نہیں دیکھے، تب تک بھی مفلسی نہیں دیکھے۔ اسی لیے ہمارے گھر سے ادھر چار گھر، ادھر چار گھر، سامنے سے پیچھے سے ہمیں اپنے پڑوسی کا ہمیں حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے اور بیواؤں کا حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ انعامات کب ملیں گے محترم حضرات؟ آپ دیکھیے احادیث کے اوراق اٹھا کر، آپ سیاستہ کی کتابیں دیکھیے، آپ بیانات سنتے ہوں گے، بہترین عمل اسلام میں کیا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، مفلس کو اس کے ضرورت کے برابر اس کا انتظام کرنا ہے، جو کپڑا نہیں ہے اس کے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے، جو یعنی مفلسی کے اندر کھانے سے یعنی آدمی تنگ ہو گیا ہے، اس کا انتظام ہمیں کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بدلے جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں وہ ایک واقعہ بیان کیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے سوداگر آ گئے تھے گیہوں کے لاٹ خریدنے کے واسطے۔ وہ سوداگر یہ کہہ رہے تھے ایک گیہوں کے دانے کے بدلے میں ہمیں ایک سکہ دے دیں گے، ایک گیہوں کے دانے کے بدلے میں چاندی کا اور سونے کا سکہ وغیرہ دے دیں گے۔ اس کے بدلے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اس سے بہترین سودا میں نے کر لیا ہے۔ وہ سودا کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں لگا لیا ہوں، یعنی میں یہ راشن مکہ اور مدینے کے مفلسوں یعنی غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، اور اس کے بدلے میں اللہ مجھے جنت دے گا، اس کے بدلے میں میرا حساب کتاب آسان ہو جائے گا، اس کے بدلے میں ہمیشہ کے لیے زندگی میری آسان ہو جائے گی۔ اسی لیے محترم حضرات، جیسا رمضان کا مہینہ قریب آنے سے پہلے ہمارا جو معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، اور ہمارا زکوٰۃ کا معاملات ہیں، اور صدقہ کا معاملات ہیں، عطیہ کا معاملات ہیں، ہم کیا کریں کہ صحیح جگہ پر ہمیں استعمال کرنے کی کوشش کریں اور صحیح جگہ پر ہمیں خرچ کرنے کی کوشش کریں، اپنے مرحومین کے نام سے ہو۔ اب ہمارے مرحومین دنیا سے چلے گئے، ہمیں ان کو دعا کے سوا کچھ نئے کپڑے وغیرہ نہیں پہنا سکتے اور کچھ نیا کھانا وغیرہ نہیں دے سکتے، ہمیں ان کے نام پر ہمیں صدقہ کرنے کی کوشش کریں اور ان کے نام سے ہمیں دینے کی کوشش کریں۔ ویسے ہی محترم حضرات، صدقہ زکوٰۃ وغیرہ کے پیسے ہمیں قبرستان، مساجد اور بزرگان دین کے آستانے پر خرچ نہیں کیے جاتے ہیں، اور مدارس کے واسطے اور خاص طور پر ایک بہت بڑا نظام سعودی عرب میں وغیرہ چل بسا ہے۔ وہ نظام یہ ہے کہ مساجد میں یعنی باکس وغیرہ رکھتے ہیں، یہ صدقے کا باکس ہے، یہ زکوٰۃ کا باکس ہے، یہ مسجد کا باکس ہے۔ ویسا ہی نظام ہمیں یہاں پر بھی ہمیں بنانے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میں محترم حضرات ہمارے جو کاروبار کا ماحول ایسا بنائے، آج بھی ایک دکان مدینے کے اندر ہے، آج بھی ایک دکان بریانی کا دکان مدینے کے اندر، یہ کیا ہے بھائی ہمارا جمعہ کا خطبہ ہے، یہ بریانی کا مسئلہ یہاں چل رہا، ایسا نہیں محترم حضرات، یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے چلتا ہوا آج بھی چلتا ہوا دکان ہے، وہ مدینے کے اندر ہے محترم حضرات۔ وہ دکان میں ایک آدمی بہت بڑا رئیس رہا کرتا تھا، بہت بڑا آدمی، بہت بڑا شیخ رہا کرتا تھا۔ وہ آدمی ایک بریانی خرید یعنی فروخت ہو گئی، 100 روپے کا حساب، یہاں کا حساب ہمیں تعلیم ہے، 100 روپے اگر ایک بریانی سیل ہو گئی بولے تو 10 روپے اللہ کے راستے میں، یعنی ڈبہ رکھ دیا تھا 90 روپے گلے میں اور 10 روپے اللہ کے راستے میں، ایسا کر رہا تھا۔ اور الحمدللہ فٹ پاتھ پر وہ بیچ رہا تھا آدمی،
فٹ پاتھ پر بیچ رہا تھا، بنڈی وغیرہ میں اگر ہمارے فٹ پاتھ میں وغیرہ بیچتے ہیں ویسا بیچ رہا تھا. دھیرے دھیرے آدمی وہ صدقے کی برکت سے، ایک 10 روپے کی برکت سے آدمی دھیرے دھیرے ایسا مالدار ہو گیا آدمی، اور ایک دن دنیا سے بھی چلا گیا آدمی. اور اس کا بیٹا آیا، وارث سنبھالنے لگا، اور دھیرے دھیرے وہ بھی کاروبار میں لگتا چلا گیا اور گلے میں بیٹھ گیا. کیا دیکھتا ہے 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، بیپار ہی نہیں چل رہا، بیپار ہی نہیں چل رہا ہے. وہ آدمی کے جو وارث کا بیٹا بیٹھا تھا گلے پر، اس کے باپ کے دوست تھے، ان سے قریبی رشتے دار سے معلومات کرنے لگا میرے والد صاحب کا کیا معمول تھا، میرا والد صاحب دکان چلاتے تھے اور کیا کیا عمل کرتے تھے، بتاؤ اس کی وجہ سے میرے کاروبار میں پروان چڑھ جائے. وہ آدمی بتانے لگا تیرے والد صاحب فلانا 100 روپے آج گرا ہوا بولے تو 10 روپے صدقہ کر دیتے تھے، 10 روپے مفلسوں، غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کر دیتے تھے اور بیواؤں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور جہاں کہیں پر عربی مدارس وغیرہ لگتے ہیں ان پر ہمیں خرچ کر دیتے تھے، اور تیرے والد محترم ایسا کام انجام دیتے تھے. اور وہ آدمی 3 یا 4 ماہ سے گلے میں 1 روپہ نہیں دیکھا، 1 روپہ تک بھی نہیں دیکھا تھا آدمی. یہ عمل جب سے شروع کیا آدمی آج بھی پروان چڑھ گیا ہے، آج بھی وہی عمل کرتا ہے، اور آج بھی وہی 10 روپے کاٹنے کی، اور وہاں کے حساب سے کتنے پیسے ہوتے ہیں وہ ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے. اور محترم حضرت، اور وہ آدمی کی پروان چڑھتے چڑھتے الحمدللہ رئیسوں میں آدمی کا شمار ہو گیا ہے، یعنی مالداروں میں آدمی کا نام شمار ہو گیا ہے. یہ اسی کی برکت ہے، صدقے اور خیرات اور زکات کی برکت ہے، اور یتیموں اور زکات یعنی بیواؤں پر خرچ کرنے پر آدمی کی پروان چڑھتی ہے. ہمیں ظاہری طور پر یہ دکھتا ہے کہ 100 روپے میں 10 روپے خرچ ہو گئے ہیں، یہ محترم حضرات یہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن آدمی اگر یہی 10 روپے کا ایک 10 نہیں 10 کروڑ بھی دے دیا جائے، ایک نیکی بھی نہیں ملے گی، اور ایک اعمال کا یعنی بدلہ بھی نہیں ملے گا، اور ختم بھی کر دیے زندگی تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. اسی لیے رہتی دنیا میں ہمیں نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے، اور خاص طور پر ہمیں رمضان المبارک اور صحیح طریقے سے اور صحیح اعمال کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیں.